کیو ایم کا, کراچی تنظیم کمیٹی ایک ایم کیو ایم کی تھی, اس کی بڑی گرفت تھی شہر کے اندر, نظر آتا تھا. آپ نے بھی کور کیا, ہم نے بھی کیا, مشاعرہ قوالی رات کو صبح دوپہر شام ڈی سی جی لے کے. تو اس وقت کے ٹی سی کے جو انچارج تھے حماد صدیقی, ان کا نام تھا. صحیح ہے, بڑا فیمس نام ہے. اب لوگ مطلب یار ایک بات ہے ملک صاحب, آپ اور ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, حماد صدیقی کے ساتھ سب نے کام کیا ہے, فیض سبزاری نے, حیدرآباد رضوی نے, صحیح ہے. اس طرح آپ لے لیں تمام ارکان اسمبلی ہیں آج اور رابطہ کمیٹی سب نے, تو سارا ملبہ اس پہ ڈال کے اچھا بھائی ہم کیا کرائٹیریا چیک کریں. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کے گھر والے تو ایشو میں زندگی گزار رہے ہو نا. آج بھی عزیز آباد کی چھوٹے سے مکان میں اس کے گھر والے زندگی گزار رہے ہیں, اس کے بچوں کی حالت دیکھیں نا. میرا ایم کیو ایم کیا تمام فیکشن سے جو ہے نا, تمام گروپوں سے اور تمام جو ووٹرس ہیں جو تنقید کرتے ہیں, میرا خود کا میں نے بھی دیکھا نا قریب سے, میں کور کرتا ہوں, آپ بھی کور کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ان کے لائف سٹائل کوئی تبدیل نہیں ہوا. وہ جو ان پہ سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا گیا, ان پہ سارے الزام ڈال دیا گیا. میرے خیال سے وہ بیچارہ جو ہے 2013 سے جو ہے لندن سے بغاوت کر کے وہ مئی کے مہینے میں وہ چھوڑ گیا ایم کیو ایم. 16-17 میں میرے خیال سے شاید وہ حراست میں ہو گئے, کیا جو اطلاع آئی میڈیا میں ہم نے دیکھا. آج تک نہیں پتا وہ کہاں ہے, کس حال میں. مگر ان کے گھر والوں کی حالت دیکھیں آپ, وہ عزیز آباد کی چھوٹے سے مکان میں آج بھی رہ رہے ہیں. اور بھائی اگر ان پہ جو الزامات لگتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو مگر آپ کا کرائٹیریا کیا ہے عوام کا, ووٹرس کا, ہم صحافیوں کا, ہمارا کام تحقیق کرنا ہے. عوام تو کوئی بیانیہ چلتا ہے عوام اس کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ عوام ہم ہیں صحافی نا, ہمارا کام ہے معاشرے کی آنکھ بننا, کان بننا. تو ہماری تحقیقات میں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ حماد صدیقی جو 90 کی دہائی میں ایک مثال کے طور پہ وہ دہلی کالج کے اندر ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ یونٹ جو احمد رحمان خان ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی میں ڈاکومنٹری دیکھی تھی نقطہ میں, تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ 90 میں آئے دہلی کالج میں, 91 میں میرے خیال سے آرگنائزر ہے یونٹ کے ہوتے جو اے پی ایس طلبہ تنظیم ایم کیو ایم کی, اس میں 93 سے 97 تک وہ جامعہ کراچی دیکھیں آپ. مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو بہت مزے کی بات ہوں, دیکھیں میں نے معلومات حاصل کی نا, میں نے کہا آخر ہے کیا, حقائق کیا, پس منظر کیا ہے. تو جامعہ کراچی میں جب کے ٹی سی کے سابق انچارج حماد صدیقی اے پی ایس میں زمانے طالب علمی میں جو اس وقت میں, تو ان کے دو صحافی بڑے گہرے دوست تھے. اچھا ہاں میں ان کا نام ایسے ان کے ساتھ صبح دوپہر شام کا معاملہ. اور آج ایک ٹیلی ویژن میں پاکستان کے بڑے عہدے پر ہیں, ایک بڑے انگریزی اخبار کے جو ہے بڑے عہدے پر ہے. وہ میرے دونوں بڑے بھائی کی طرح ہے. میں ان کی اجازت کے ان کا نام اس لیے لے رہا, کیا پتا وہ یہ غلط سمجھے, مگر میں پوزیٹو وے میں گفتگو کر رہا ہوں. مطلب جن کے آج کراچی کے نامور ان کے اسٹوڈنٹ لائف کے صبح دوپہر شام کے لنگوٹیا یار کہتے ہیں ہماری زبان میں, آپ ہمارے, تو وہ سب ان کا ساتھ تو گزرا ہے. اچھا بھائی اب جو وہ کے ٹی سی کا دور دیکھ لے, تو کے ٹی سی تو ہم نے بھی, آپ نے کور کر کے پروگرام نے, آپ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ایکٹیویٹی ان کی, تمیز سے بات کرنا, پیش آنا. دیکھا میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب, صحافیوں پہ بھی طرح طرح کے الزامات آتے ہیں ہر دور میں, لگتے ہیں سب پہ, جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے. وہ کہ حامد میر صاحب, کامران خان صاحب برانڈ ہے پاکستان جرنلزم کے اندر, مظہر عباس صاحب برانڈ ہے, صحیح ہے. ہمارے جو ہے کراچی میں لے لیں ایچ خانزل صاحب ہیں, صحیح ہے, اور بہت سے سینئر صحافی ہیں. تو مگر بات یہ ہے کہ عمران احمد صاحب بولٹ ٹی وی کے, ان کا بھی بہت بڑا نام ہے. سب پہ باتیں جو جس کے غصے خرا تیز کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, یہ وہ بھائی ہمیں اپنے سب کا دیکھنا چاہیے. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ان کی دوستی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2009 سے 13 تک ایم کیو بڑی مضبوط نظر آتی تھی. پھر 13 میں جو ایپیسوڈ ہوا, اس وقت کی کے ٹی سی ڈیزالو ہو گئی, ختم ہو گئی. ان کے جو کرتے دھرتے تھے وہ الطاف حسین سے لڑا کے جو بھی بغاوت کرے جو چلے گئے چھوڑ کے, مگر اس کے بعد ایم کیو کھڑی نہیں ہو سکی. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ نے دیکھا کہ الطاف